ہر سال کی طرح اس سال بھی 2 سے 3 ملین لوگ حج کرنے کے لیے سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج اٹھی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا یہ سلسلہ کہاں اور کب سے شروع ہوا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے اس وقت کے طاقتور شہر ار سے، جو موجودہ عراق کے جنوب میں واقع تھا۔ یہ شہر میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا حصہ تھا، جو دنیا کی سب سے پہلی سویلائزیشنز میں سے ایک تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ایک صنم ساز آزر کے گھر میں، جو اس ٹائم پہ بت بنانے کا کاروبار کیا کرتا تھا اور بہت ہی پاورفل آدمی تھا۔ یہ شہر نمرود کی سلطنت کے اندر آتا تھا، جو اس وقت کا طاقتور بادشاہ تھا اور خود کو خدا سمجھتا اور کہلواتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بت پرستی بہت زیادہ عام تھی۔ لوگ ہر چیز کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ جس چیز کو بھی طاقتور دیکھتے تھے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے، جیسے کہ سورج کی، پانی کی، سانپ کی یا کسی بھی طاقتور جانور کی، حتیٰ کہ پہاڑوں تک کی بھی۔ حضرت ابراہیم بچپن سے ہی یہ چیز آبزرو کرتے آ رہے تھے اور حیران ہوا کرتے تھے کہ کیسے یہ لوگ بے جان چیزوں کی پوجا کر سکتے ہیں، یا پھر ان بتوں کی جو نہ بول سکتے تھے نہ ہی سن سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ سب اس بڑے بت نے کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم کی بات سن کے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بے جان چیزیں ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، تو کیسے وہ ان بتوں کو توڑ سکتے ہیں؟ آپ کی یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بات سن کے حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء میں اس مکالمے کا ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سن کے قوم سخت غصے میں آ گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو جھٹلایا اور ان کی بات سے انکار کر گئے، اور اس وقت کے طاقتور بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نمرود تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نمرود نہیں بلکہ کوئی اور بادشاہ تھا۔ قرآن پاک میں بھی ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ظالم حکمران تھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کیا تھا۔ مفسرین نے اکثر اس بادشاہ کو تاریخی روایات کی بنیاد پہ نمرود قرار دیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اسے نمرود ہی سمجھیں گے۔ جب لوگ حضرت ابراہیم کو نمرود کے پاس لے گئے اور سارا قصہ سنایا، تو نمرود نے کہا کہ میں ہی سب کچھ کا مالک ہوں، اور یہی نہیں، نمرود نے یہ بھی کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کہ وہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ تو میں مان لوں گا کہ تم خدا ہو۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کے نمرود حیران رہ گیا، اور غرور و تکبر میں آ کے اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور پھر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر تم اتنا ہی اعتبار کرتے ہو اپنے معبود پہ، اپنے اللہ پہ، تو اس سے کہو کہ تمہیں بچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ آگ ان پر ٹھنڈی کر دی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ اور قوم اتنا زیادہ ڈر گئے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی ہمت کی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو شدت والی آگ تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ بن گئی تھی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت تھا، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ حق کو ماننے کی بجائے گمراہی پر ہی قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی شروع کی اور بت پرستی سے روکنا شروع کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ بے جان بت نہ سن سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں، مگر قوم نے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کی۔
آخرکار اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑا اور اللہ کے حکم پر ایک انجان منزل کی طرف نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کافی دنوں کا سفر کرتے ہوئے ایک سنسان وادی میں پہنچے جسے آج مکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے اپنی وائف اور بیٹے کو اس سنسان وادی میں چھوڑا جہاں نہ پانی تھا نہ ہی کوئی رہنے کی جگہ، اور جب وہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیاس لگی تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں۔ ان کا بیٹا پیاسا تھا اور ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ وہاں پر ادھر سے ادھر 7 دفعہ دوڑیں، اور یہی وہ عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج بھی لاکھوں لوگ حج کے موقع پہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کی پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پانی ڈھونڈتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھیں، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی شدت سے بے حال تھے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی دعا اور اللہ کی مدد کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے زمزم کے پانی کو پھوٹنے کا حکم دیا۔ یہ پانی نہ صرف چھوٹا سا چشمہ تھا بلکہ مسلسل بہتا جا رہا تھا، اور اس کا پانی نہ ختم ہونے والا تھا۔ وہ ویران وادی میں ایک چھوٹا سا چشمہ جو کہ اس ٹائم پہ پھوٹ پڑا تھا، اس کا پانی اتنا زیادہ نکل رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ نے اس کو کہا زمزم زمزم، یعنی کہ سٹاپ، رک جا، لیکن وہ پانی بہتا گیا، اور پھر اس پانی کی وجہ سے مختلف علاقوں کے لوگ اس جگہ پہ پہنچے اور یوں مکہ آباد ہوتا چلا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھا کہ وہ اپنی پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ ان کی سب سے پیاری چیز تو ان کا بیٹا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو انہوں نے یہ کرنا ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے؟ تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی دفعہ قربانی سے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ ناکام رہا تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کے انہیں قربانی سے روکنے کی کوشش کی۔ جب دونوں پہ اثر نہ ہوا تو شیطان نے تیسری دفعہ حضرت ابراہیم کے پاس جا کے انہیں قربانی سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مار کے بھگا دیا، اور یہ چیز آج بھی لاکھوں لوگ حج کے موقع پہ شیطان کو کنکریاں مار کے سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان پورا ہونے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کا پیغام تھا جو آج تک حج کا اہم رکن بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ دونوں نے مل کر اس مقدس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا۔ اسلامک نالج کے مطابق کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے بنایا تھا۔ یہ مشہور ہے کہ کعبہ اصلیت میں اللہ کا مقدس گھر ہے جو کہ قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ہے۔ کعبہ کی تاریخ میں کئی دفعہ اسے نقصان پہنچایا گیا، لیکن سب سے مشہور واقعہ یہ تھا جب قدیم دور میں بت پرست لوگوں نے کعبہ میں بت رکھے اور اس کی اہمیت کو، اس کی ایک عقیدت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ کئی جنگوں میں اور کبھی تباہی کے دوران بھی کعبہ کو نقصان پہنچتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ حج کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں پر اس گھر میں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ان کی یہ صدا اللہ نے دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دی۔ ہر شخص
کے دل میں یہ دعوت اتر گئی جسے حج کرنا تھا، چاہے وہ اس وقت زندہ تھا یا بعد میں پیدا ہونے والا تھا۔ تب سے لے کر آج تک ہر سال لاکھوں نہیں، اب تک تو کروڑوں لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ کر اس پیغام کا جواب دیتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔